بیان تو ہو چکا، مجھے حکم یہ ہے کہ کچھ مدرسے کی بھی خدمت کرا لیں، کوئی پورے مجمع میں سے جلدی سے 1 لاکھ روپے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ یہ بہت سستے سودے ہیں، خدا کی قسم، سستے، بہت سستے۔ 1 لاکھ روپے کے لیے کوئی آ جائے جلدی، 1 لاکھ کے لیے کوئی میرا بھائی ادھر برآمدے سے، سامنے سے، بیچ سے کوئی پہلا کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ نماز پڑھ سکتا، نہ روزہ رکھ سکتا، نہ صدقہ کر سکتا، الا من ثلاث، لیکن اللہ رحمان ہے، اس نے اپنی رحمتوں کے اثر سے 3 راستے کھلے رکھے ہیں کہ وہ مر کے ہڈیاں اس کی گل جاتی ہیں، ہڈیوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، مٹی بن جاتا ہے بدن، ہزاروں سال کے بعد تک بھی ان 3 ذریعوں سے اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ 3 ذریعوں میں سے کوئی نہ کوئی ذریعہ ایسا ہے کہ اس کو ثواب اللہ قیامت تک بھی دیتے رہتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، ایک آدمی کی انکم ہے 1 کروڑ روپیہ روز، اور وہ 1 کروڑ روپیہ روز کمائے 1 مہینے تک، پھر ختم، کتنے ہو گئے؟ 30 کروڑ۔ ایک آدمی کی انکم ہے 2000 روپے روز، کم ہے نا، لیکن ہے 50,000 سال تک، کون زیادہ کمائے گا؟ کون زیادہ کمائے گا؟ کون زیادہ کمائے گا بولو؟ وہ جو 2000 والا ہے نا، وہ آگے نکل جائے گا نا، تو یہ مر گیا ہے۔ لیکن اگر صدقہ جاریہ ہے، صدقۃ جاریہ تصدق بہا، صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا، کسی مدرسے میں، کسی مسجد میں اس نے خرچ کیا، یہاں قرآن پڑھنے والے بچوں پر آپ کا یہ پیسہ خرچ کیا جائے گا، تو بھائی صاحب، یہ رات کے تہجد کے وقت سے جب بچے قرآن پڑھتے ہیں، رحمان الرحیم کہہ کے پکارتے ہیں، آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا، قبر کے اندر ملتا رہے گا، اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ حافظ حافظ بناتا ہے، قاری قاری بناتا ہے، یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ میں اپنی بات کہتا ہوں، 2012 میں نے دارالعلوم میں پڑھتا تھا، دورہ حدیث شریف میں ابن ماجہ کتاب مدرسے سے ملی تھی، وہ مدرسے کے کتب خانے میں کسی نے دی تھی 1892 میں۔ کب دی تھی؟ اور 2012 میں نے پڑھا، میرے بعد بھی ہوگی۔ کتنا ثواب اس دینے والے کو مل گیا ہوگا، سوچو ذرا کتنا ملا ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، کوئی 1 لاکھ روپیے دے گا تو یوں نہ سمجھے کہ بہت دیا ہے، اس کے بدلے میں جو آپ کو ملے گا انشاءاللہ وہ اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ہوگا۔ کوئی ایک میرا بھائی کھڑا ہو جائے اس مدرسے کی خدمت کے لیے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، اور ان کی قبروں میں راحت کے لیے، زندگی میں برکت کے لیے، کوئی ایک بندہ 1 لاکھ روپیہ پیش کر دے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک صاحب آ رہے ہیں، اللہ ان کے آنے کو قبول فرما، آمین کہیے، آمین میرے آمین۔ جی کیا نام ہے جناب کا؟ علیکم السلام، محمد خورشید صاحب، ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان خورشید صاحب کی دنیا اور آخرت کو منور فرمائے۔ واہ واہ، 1 لاکھ روپیہ پہلے ہیں خورشید بھائی نے۔ یہ دوسرا ہاتھ اٹھا ہے ادھر سے، کیا نام ہے؟ ادھر دیکھیے دائیں جانب سے، ان کا نام کوئی بتائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ اچھا ویسے ہی ہاتھ اٹھایا تھا بھائی، دیکھیں سرور بھی کھجانے کو نہ ہاتھ اٹھانا، ہمیں ایسا لگے گا نام بول دوں گا آپ کا، سر بھی نہ کھجائیے، کوئی مکھی بھی نہ اڑائیے۔ منشی محمد اسلم صاحب، پردھان محمد اسلم صاحب، ماشاءاللہ، کہاں ہیں پردھان جی؟ ماشاءاللہ، کہاں ہیں؟ کرسی پہ ہیں پردھان جی۔ کیا لکھیں؟ کیا لکھ دیں؟ خورشید صاحب سے کوئی مسافے ملانے کے لیے پردھان جی کی اپیل ہے، بھائی مسافہ کریں گے انشاءاللہ، ہے کتنے بولیے؟ اور نیچے بیٹھ جا بھائی۔ خورشید بھائی نے تو جنت میں انشاءاللہ اپنا انتظام کر لیا، کہہ دو آمین۔ بھائی صاحب، جنت تو بہت بڑی ہے، بہت بڑی، اور وہاں پڑوس
पड़ोस में भी कोई ना हो, अकेले हो तो इनका जी भी नहीं लगने का, चाय वाय पीने को कभी तो कोई चाहिए कंपनी के लिए, बराबर में मकान तो हो किसी का। प्रधान जी इंशाल्लाह ले रहे हैं हिस्सा। और कोई पूरे मजमे से 1 लाख के लिए कोई दूसरा, जितने अब हो अब दे दे, वरना लिखवा दे, हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने में पहुंचा दे, रमजान में दे दे। कोई दूसरा इंशाल्लाह सब नकद देंगे, कोई दूसरा 1 लाख के लिए। मेरे मौला अपने बंदे के किसी के दिल में डाल दे जो आपके दीन की खिदमत के लिए अपनी गाड़ी हलाल कमाई से यहाँ 1 लाख रुपया पेश कर दे। मेरे मौला कहो आमीन, आमीन। भाई प्रधान जी ला रहे हैं, और कोई नेताजी, कोई ठेकेदार साहब, आइए एक दूसरे को उभारिए, तश्कील कीजिए। कुरान में आता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, असजद साहब हैं, असजद नेताजी, आपके नाम भी याद हो जाएंगे माशाअल्लाह। नेताजी हैं यहाँ, नेताजी असजद साहब हैं। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मेरे बंदो नेकी के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ा करो, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिशें किया करो। एक ने अगर 10 नंबर की नेकी की है तो तुम कोशिश करो कि मैं 20 नंबर की कर दूं। एक दूसरे से आगे निकलने में, नेकी के अंदर आगे बढ़ने में सबकत किया करो, अल्लाह की मग़फ़िरत की तरफ लपका करो। जी जैसे शिकायत करो, कितने हैं इंशाल्लाह करो। प्रधान जी 70 तो आपने अब दे दिए हैं, 30,000 और हफ्ता 10 दिन में इंशाल्लाह पहुंचा देंगे। प्रधान जी 1 लाख, देखिए मदरसे की जरूरियात हैं, आप यहाँ अगर ये 30,000 पूरे करेंगे, अल्लाह ना जाने कितने पूरे कर देगा। इंशाअल्लाह का होना, हिम्मत के साथ गलती जगह पड़े जा रहे हैं, बहुत अच्छी जगह जा रहे हैं, आप हिम्मत करके कह दो नहीं इंशाअल्लाह 1 लाख। हाँ तो करना इंशाअल्लाह कह रहे 1 दे रहे नहीं, इंशाअल्लाह देंगे नहीं, एकदम भी आ गए, अब कल शाम में परसों में पहुंचा देंगे इंशाअल्लाह 1 लाख। हजरत तशरीफ फरमा है, मुसाफा फरमा लें और हजरत के हाथ में मुसाफा करके नियत कर लें इंशाअल्लाह। अल्लाह मदद फरमाएगा, नेक बंदों की बरकतें होती हैं। अल्लाह ताला इन 30,000 के बदले आप इंशाअल्लाह यकीन रखें, अल्लाह 30 करोड़ आपको देगा। 1 लाख 1,000 माशाअल्लाह। भाई कह दीजिए जिंदाबाद, बोलिए भाई खुर्शीद साहब जिंदाबाद, और हमारे प्रधान जी असलम साहब बोलो जिंदाबाद, हजरत मौलाना कारी अब्दुर्रहमान साहब वाह वाह। 1 लाख 1,000, ये आयत पे अमल कर लिया नकद। मैंने अभी आयत पढ़ी थी, वसारिउ इला मग़फ़िरा, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिशें किया करो। प्रधान मोहम्मद अकरम साहब, अच्छा जी माफी चाहूंगा मैं, असलम, अच्छा चले, असलम अकरम दोनों ही बहुत मुबारक नाम है, अल्लाह दोनों को जज़ाए खैर दे, इनके माँ बाप की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, जिंदा हो तो उम्रों में बरकत दे। और बताएं भाई कोई तीसरा, 1 लाख के लिए कोई तीसरा कोई सालिसु सलासा, 3 में से कोई तीसरा, मेरे भाइयों कोई तीसरा मेरे मौला अपने इन बंदों में से किसी को तीसरे नंबर पर 1 लाख के लिए खड़ा कर दे। वाह, आगे बढ़ रहे हैं, आयत पे अमल है नकद। ठेकेदार गुल्लू साहब का नाम क्या है? गुल्लू साहब तो गुल्लू ही है, सद्दाम भाई, गुल्लू प्रधान ठेकेदार, उन्होंने 1,05,000 रुपए पेश किए हैं। वाह वाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये ताली नहीं, ताली गैर इस्लामी, ये गैर इस्लामी अमल है।
لغو ہے، اس کو فقہا نے ناجائز لکھا ہے، بالکل نہیں۔ آپ اتنی دیر میں سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ثواب بھی ملے گا، حوصلہ بھی بڑھے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ویسے بھی نہ مرد نہ عورت ان کا کام ہے۔ ہاں واقعی یہ بہت بری بات ہے، تالی نہیں بجانی چاہیے۔ زندہ بات کہیے، سبحان اللہ کہیے، الحمدللہ کہیے، نیکی بھی ملے گی، کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، تین ہو گئے ہیں بھائی۔ واہ واہ، حضرت نبی کریم علیہ السلام نے تبوک پہ اعلان کیا ہے چندے کا۔ بھائی صاحب ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، حضرت عمر بھی لا رہے ہیں، حضرت ابو بکر بھی لا رہے ہیں۔ نیت عمر کی یہ ہے کہ اللہ اس ایک عمل میں تو ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں۔ ایک عمل میں جانتے تھے کہ اگر مجھے 100 زندگیاں بھی دی گئی، ابو بکر کا مقام یہ ہے کہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ابو بکر کا، حضرت عمر کا یقین ہے، عقیدہ ہے۔ ایک موقع پہ کہا ہے کہ ابو بکر میں جانتا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، اگر میں اپنی پوری زندگیاں کی نیکیاں آپ کو دے دوں تو آپ نے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں وہ وقت گزارا ہے، آپ نے سانپ نے آپ کو ڈسا ہے، میرے بھائی میں جانتا ہوں آپ کا مقام یہ ہے کہ ساری زندگیوں کی نیکیاں بھی ان 3 راتوں کی نیکیوں سے کم ہے۔ صدیق کا مقام یہ ہے۔ تو میرے بھائی لیکن کوشش ہے، ایک عمل میں تو آگے آ جاؤں۔ آدھا سامان لے آئے ہیں، کٹڑ لائے ہیں، بڑے بڑے کپڑے ہیں، لتے ہیں، زیور ہیں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، اشرفیاں ہیں، دینار ہیں، درہم ہیں، کھانے ہیں، غلے ہیں، میوے ہیں، سب لائے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ بڑے بڑے مٹلے آ رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق اتنا سا لائے ہیں، اتنا سا۔ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے سوال کیا، ما خلفت لأہلک، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر نے کہا آج بھی ابو بکر ہی جیت گئے، آج بھی ابو بکر ہی جیت گئے، کیونکہ اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا، مجھے پتا ہے۔ ابو بکر نے کہا ما خلفت الا اللہ ورسولہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، کچھ نہیں چھوڑا۔ عمر نے کہا جی آدھا لے آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ تو میرے بھائی اس کے یہاں اخلاص دیکھے جاتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف دوڑ لگایا کرو، لپکا کرو، موقع ہیں، پھر زندگی رہے نہ رہے، پھر ہم رہے نہ رہے، پھر یہ موقع ملے نہ ملے، لوٹ لو جتنا موقع ہے اللہ کی رحمتوں کو۔ میرے بھائی کوئی چوتھا آ جائے، اللہ تعالیٰ نے مقدس مہینے 4 بنائے ہیں، شعبان ہے، رمضان ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، مقدس ایام 4 ہیں، مقدس دن 4 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عرفہ، یوم عاشوراء، 4 دن مقدس۔ نہیں 4 تو لینے ہیں، 4۔ بھئی دیکھو مسجدیں کتنی ہیں بولو، بڑی مبارک مسجدیں 4، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد بیت المقدس، مسجد طور سینا، یہ 4 مسجدیں بڑی ہیں۔ فرشتے بڑے کتنے؟ 4، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل، 4 فرشتے بڑے، 4 صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، 4 نبی بڑے، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، سب سے بعد میں آئے ہیں، اس لیے نمبر پہ نے چوتھا رکھا ہے، ورنہ پہلا نمبر ہے۔ سب سے اونچا مقام ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امام بڑے 4، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور تم 3، ادھوری سی نہیں لگ رہی بات؟ کوئی چوتھا ہے؟ ٹھیکیدار آزاد میرے مولا، وہ بہت سی امیدوں میں اور بہت سی الجھنوں میں جو سوچ بچار میں ہیں، انہیں آزادی عطا فرماتا کہ وہ 1 لاکھ بول دیں۔ آمین تو کہیے، آپ آمین کہتے رہے، آپ کی آمین میں بڑا اثر ہے۔ ابھی توبہ کی ہے، انشاءاللہ فوراً قبول ہوگی۔ میرے بھائی آزاد صاحب 1 لاکھ کے لیے چوتھا نام پیش فرما دیں، اور یہ 4 کا عدد پورا کر دیں، مبارک عدد ہے 4 کا، مبارک۔ اللہ نے 4 وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، پھر ایک کو اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔